ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. لامحدود درود پاک حضور آقا نامدار سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر. اس کے بعد برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایسا نمونہ بنایا ہے جو نمونہ حسین بھی ہے اور قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے اس میں روشنی اور نور موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں حسین نمونہ موجود ہے. حسین کا معنی ہوتا ہے حسن والا، خوبصورتی والا. لہذا سرکار کا زندگی کا جو طریقہ کار تھا، جو اسلوب زندگی تھا، وہ اتنا پیارا تھا کہ اس کے اندر کشش اور جاذبیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا کہ تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، وہی تمہارا عمل عبادت بن جائے گا. لہذا آپ کا نمونہ حسین ہے، اور صرف حسین نہیں، حضور کا اپنا عمل تو اتنا حسن و جمال والا تھا کہ کافر بھی تعریف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، شریف النفس ہیں، باحیا ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، بات سچی کرتے ہیں. یہ ساری تعریفیں کافر بھی کرتے تھے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا کا اسوہ مبارکہ صرف حسین نہیں ہے، بلکہ جو انسان حضور کا اسوہ اپنا لیتا ہے وہ انسان بھی دنیا کی نظروں میں حسین ہو جاتا ہے.
اللہ اس انسان کو بھی محبوب کائنات بنا دیتے ہیں، اس انسان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بڑا ایک حسین شعر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں، یعنی کوئی ایسا حسین اور ہو سکتا ہے جیسے میرے مصطفیٰ ہیں کہ جو ان کا عاشق بن جاتا ہے، جو ان کا غلام بن جاتا ہے، اللہ اسے بھی حسن والا بنا دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، آپ اور میں اگر آج ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی حسین ہو، ہمارا طریقہ کار حسین ہو، ہمارے اندر ہمارے عمل میں حسن آ جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا سرکار کے نمونہ مبارکہ میں کئی اوصاف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حسین ہے، اس کو اپنانے والا بھی حسین بن جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ہماگیریت ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب رسول اللہ کا ہی نمونہ زندگی ہمارے لیے قیامت تک رہنمائی کا باعث ہے، تو اس میں بقا ہے، اس میں دوام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں کو رسول اللہ کے ظاہری اور باطنی حسن کا مظہر بنایا ہے۔ ظاہری حسن ہوتا ہے آدمی کی شکل و صورت، قد کاٹ، رنگت، اس کی شیپ، یہ ظاہری حسن کہلاتا ہے۔ اور باطنی حسن انسان کی سیرت، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کے معاملات حیات، یہ معنوی حسن ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح اللہ کریم نے حسنین کریمین کو اپنے نانا جان کا ظاہری اور باطنی حسن عطا فرمایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی زندگی کا صرف 10 محرم والا واقعہ ہی قابل بیان ہے اور اس کو ہی بیان کرنا چاہیے، وہی نمونہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں امام حسین ہوں یا حسن ہوں، ان کی پوری زندگی رسول اللہ کے حسن کا مظہر تھی، لہذا زندگی کے تمام سٹیپس پر، تمام مرحلوں پر نانا جان کی تصویر رہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین من الراس الی الصدر، کہ حضرت حسن رسول اللہ سے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے۔ وکان الحسین اشبہ من ذالک الی الاسفل، اور حضرت امام حسین رسول اللہ سے سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ تھے۔ گویا اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم کی جو حسین صورت بنائی، جو حسین تصویر بنائی، اللہ نے اس حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن امام حسن کو عطا فرما دیا، آدھا حسن امام حسین کو عطا فرما دیا۔ اور حسین یہ ہماری عربی صرف میں ناو میں اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن والا، اور حسن کا معنی آٹومیٹکلی بن گیا بڑا حسن والا۔ گویا بڑا اور چھوٹا بھائی دونوں حسن والے تھے، اور اللہ کریم نے نانا جان کا حسن انہیں تقسیم کر کے عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا،
آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کا سراپا جو تھا اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حسن کو عطا فرمایا اور ایک حسین کو عطا فرمایا۔ یہ تھا ظاہری حسن، اور باطنی حسن یہ کہ اللہ کریم نے حسنین کریمین کو رسول اللہ کے اوصاف عطا فرمائے۔ محدثین نے حدیث نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ اب ابا جان اور بیٹی اکیلے ہیں اور ساتھ حسنین ہیں، تو عرض کیا ابا جان حسنین کو کچھ عطا فرمائیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے حسن کے لیے اللہ رب العالمین نے میری سرداری اسے عطا کی ہے، حسن سے میری سرداری ٹپکے گی اور حسن سے میرا حلم ٹپکے گا اور حسین سے میری سخاوت اور شجاعت ٹپکے گی۔ محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا مظہر امام حسن ہوں گے، حضور کے سیادت اور قیادت کا مظہر امام حسن ہوں گے، اور حضور کی شجاعت اور حضور کی سخاوت کا مظہر امام حسین ہوں گے۔ ویسے تو ان کے سارے اوصاف قابل تعریف تھے، لیکن اللہ نے یہ بطور خاص عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں مکہ والوں نے نبی رحمت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک عام آدمی باعزت ہونا، اس پر کوئی آدمی جملہ کہے تو لوگ کہتے ہیں کیسا برا آدمی ہے، ایسے اچھے آدمی پر تنقید کر رہا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافر بھی مانتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ باحیا ہیں، آپ کے اندر یہ اوصاف ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کو جادوگر کہا، انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہا، کیا کیا نہیں کہا، اور کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے رسول اللہ پر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں حضور کا مہمان بنا تو وہ اندھیرے میں آیا، حضور مجھے پہچان نہ لے۔ حضور نے بڑی خدمت کی، صبح کہنے لگا اما عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں پہچانتا ہوں، تیرا یہ نام ہے، تو مکہ کے فلاں محلے کا ہے۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں تو پھر آپ کا یہ سلوک کیا، ہم تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور آپ نے یہ سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے نہیں کی؟ گالیاں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کی چہرے مبارک کو زخمی کیا، لیکن حضور نے نہ کبھی بد دعا دی، نہ کبھی کوئی جوابی جملہ بولا۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ کل میری وجہ سے کوئی بندہ اسلام قبول کرنے سے رک نہ جائے۔ حلم انتہا درجے کا رسول پاک کی ذات پاک کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے زندگی بھر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ حلم کا یہ عالم تھا۔ اسی حلم کا مظہر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو اس زہر کی وجہ سے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آئے، اور شدید زہر کے نتیجے میں آدمی کی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، بے کلی ہوتی ہے، جسے آپ پنجابی میں سوڑ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو نہ تو سرہانے سکون آتا اور نہ پائنتی میں سکون آتا۔ امام حسین پوچھنے کے لیے آئے، بھائی کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے، کہا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا حسین تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اسے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ امام حسن نے جو بات کی وہ کتنی عجیب ہے، اپنا تو جگر کٹ رہا ہے، لیکن جناب حسین کو فرمایا اے میرے بھائی، میں نے زندگی بھر کبھی کسی بندے پر بہتان نہیں لگایا، آج جب میں موت کے دروازے پر کھڑا ہوں میں کسی پر کیوں الزام یا بہتان لگاؤں؟ مجھے میرے قاتل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے میں اس لیے بھی کسی کا نام نہیں لوں گا، تم کہتے ہو میں انتقام لوں گا، حسن کا عقیدہ ہے میرا انتقام میرے بھائی حسین سے بہتر انتقام میرا رب لے لے گا۔
جو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا ان کا عجیب معاملہ، یہ تھا امام حسن کا حلم۔ شاعر کہتا ہے واہ کیا حلم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، واہ کیا حلم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے دشمن کے روادار نہیں، پھر بھی نہیں چاہتے کہ میں کسی پر الزام لگاؤں۔ تو یہ تھا امام حسن کا انداز حیات۔ امام حسن و حسین دونوں نانا جان کی سیرت، کردار اور اخلاق کا مظہر تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے نام کو دوام اور عزت بخشی۔ آج ہر کوئی ان کا نام لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سخاوت مشہور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں کہا، لا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا، حضور تقسیم کر دی۔ ایک آدمی باغ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں رہ گیا، مجھے بھی کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا اب تو ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں بڑا حاجت مند ہوں۔ سرکار نے فرمایا باہر جاؤ، دکاندار سے میرے نام پر قرض لے لو، میں قرض ادا کر دوں۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، آپ کے پاس خزانے تھے دیتے رہے سارا دن، اب ختم ہو گیا، اب قرض لے کر آپ دینے کے مکلف نہیں ہیں، اللہ نے پابند نہیں کیا۔ ایک انصاری پاس، حدیث پاک میں نام اس کا نہیں ہے، ایک انصاری بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، آپ دیتے جائیے، اللہ کریم آپ کو کبھی افلاس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ انصاری کی یہ بات سن کر رسول اللہ کے چہرے پر تبسم آ گیا، حضور خوش ہوئے، گویا جناب عمر کا مشورہ ہمدردی پر اپنی جگہ، لیکن انصاری نے رسول اللہ کے دل کی بات کی، فرمایا جاؤ جا کر دکاندار سے میرے نام پر قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اسی طرح حسنین کریمین کا بھی انداز حیات تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی سائل آیا، کہنے لگا یہ میری مجبوریاں ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ آپ اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھا کر لائے، اور تھیلی اٹھا کر لا کر اس سائل کو دی، اور ساتھ ایک جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا نحن من اہل البلاء، اے سائل آنے والے ہم اہل بلا لوگوں میں سے ہیں، ہم ان لوگوں سے ہیں جو آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی تاثر یہ دیا ہمارے پاس زیادہ تمہیں دینے کے لیے نہیں تھا، لہذا فرمایا یہی تھیلی قبول کر لو۔ سائل کہتا ہے میں نے کہا اس میں 2-4 درہم ہوں گے یا تھوڑے سے ہوں گے، لیکن جب میں باہر نکلا تو اس کے اندر کئی 100 درہم موجود تھے۔ میرا دل کہنے لگا کیسا سخی گھرانہ ہے، اتنا عطا کر کے بھی معذرت کر رہے ہیں، اتنا دے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بلا میں سے، ہم آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، حکومت ہمارے پاس نہیں، بیت المال ہمارے پاس نہیں، کنٹرول خزانوں کا ہمارے پاس نہیں، لیکن فطرتی جو سخاوت تھی، جو رسول اللہ کی عطا کردہ سیرت تھی، آپ کی وجہ سے ملی، اس کا اظہار کیا اور سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کائنات میں نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود حضور نبی رحمت اپنے ہم مجلس لوگوں میں ایسے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا آدمی بطور خاص نہیں دیکھ سکتا تھا کہ حضور کسی نمایاں گدی پر بیٹھے ہوں، حضور کسی نمایاں مقام پر بن سج کر بیٹھے ہوں یا علیحدہ، بلکہ عام صحابہ میں حضور مکس ہو کر بیٹھتے، عام صحابہ میں بیٹھتے، بلکہ بعض اوقات گلی میں چلتے چلتے بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمایاں حیثیت نہ اختیار کرتے، عاجزی انکساری آپ کا شعار تھا، اور یہی چیز امام حسین کو ملی۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے بالائی علاقے سے خچر پر گزر رہے تھے،
یہ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں جنہیں یہ آپ کہتے ہیں پکھی واس لوگ، یہ اس علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کے لوگ مسافر، انہوں نے امام حسین کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، امام حسین ادھر سے گزر رہے، آگے بڑھ کر ایک آدمی ملا، کہنے لگا حضور ہماری خوش قسمتی آپ ہمارے پاس سے گزر رہے، اگر آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں ہماری بڑی خوش قسمتی اور ہمارے لیے قابل فخر ہوگا۔ امام علی مقام نے وہیں سے خچر موڑا، فرمایا چلو، آپ ان کے پاس گئے، جب انہوں نے اپنا کھانا وغیرہ بچھایا انہوں نے آپ کو دعوت دی، تو امام حسین نے فرمایا نہیں یہ تمہارا مال صدقے کا ہے اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے، لہٰذا اس لیے تم کھانا کھاؤ میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت پھر کھانا نہیں کھانا، تو آپ جائیں، آپ نے فرمایا نہیں تم کھانا کھاؤ میں تمہارے پاس بیٹھوں گا، غریبوں کی دلداری کرنا میرے نانا جان کی سنت ہے۔ آپ بیٹھے رہے وہ کھانا کھاتے رہے، یوں اللہ کریم نے حسنین کریمین کو نانا جان کی جس طرح حسن ظاہری کا مظہر بنایا، اللہ نے حسن باطنی کا بھی مظہر بنایا، یعنی نانا جان کے اوصاف، نانا جان کے کمالات ان کی سیرت میں نمایاں تھے۔ یہ حدیث کا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اس کا ایک حصہ تو واضح ہر بندہ جانتا ہے، حضرت امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے، لہٰذا نواسہ اور بیٹا آدمی میں سے ہوتا ہے، فرمایا حسین مجھ سے ہے، اور دوسری مقام پر فرمایا میں حسین میں سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اولاد ہونے کے اعتبار سے مجھ سے ہے، اور حسین سے میں اس طرح ہوں کہ جو میری سیرت دیکھنا چاہے وہ میرے حسین کو دیکھے۔ اللہ نے اسے میرے اوصاف عطا فرمائے، تو اس طرح اللہ کریم نے حسنین کریمین کو حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی عطا فرمایا۔ امام صاحب کے بہت سے واقعات ایسے ہیں زندگی کے جن میں کامل رسول اللہ کی مشابہت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آپ پرتو نظر آتے ہیں، لیکن بہت کم وہ لوگ جانتے ہیں، انہیں کم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلو بھی امام حسین کی زندگی کے قابل بیان تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر کے اپنی زندگی کو حسین بنا سکیں، ہم بھی اپنے اندر رسول اللہ کی سیرت کا حسن پیدا کر سکیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزوں کو زیادہ شہرت حاصل ہے، ایک رسول اللہ کی ذات کو، ان کی سیرت کو، حضور کے بیان کو، یعنی دنیا میں ایک سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح بعد والے لوگوں میں سے عموماً سب سے زیادہ ذکر امام حسین کا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی سیرت میں رسول اللہ کی سیرت کا جلوہ موجود ہے۔ آپ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں شہید کربلا تیری کہانی کیوں نہ روشن ہو، تیری سیرت میں آغوش رسالت کا اجالا ہے، کہ آپ کی سیرت میں رسول اللہ کی سیرت کا اجالا ہے، نور ہے، وہی چیز ہے اللہ کریم نے امام حسین کو عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں کہ اللہ کریم نے آپ میں شان عفو درگزر بہت زیادہ پیدا کیا تھا، جان کا دشمن بھی، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا آپ کو شہید کرنے والا حبشی ایمان لایا، اور حضور کے سامنے آ کر بیٹھ کر کہتا ہے میں وہی حبشی ہوں جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کو بہت پیارے تھے، ایسی ہندہ جس نے رسول اللہ کے چچا جان کا کلیجہ چبایا، بڑے سے بڑا دشمن اگر سامنے آ گیا حضور نبی رحمت نے اسے معاف کر دیا۔ اگر معافی پر، اور آپ کو یاد ہے کہ فتح مکہ کے دن مکہ والے گھبرائے ہوئے تھے، آج ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے تسلی دیتے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ، آج کوئی پکڑ، آج کوئی گرفت تم پر نہیں، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، عمومی معافی کا اعلان کر دیا۔ امام حسن کا انداز بھی یہی تھا، آپ نے علماء سے سنا کئی مرتبہ اور بن یزید امام حسین کو کربلا میں پہنچانے والا ہے، اور راستے سے ساتھ لے کر
نگرانی کر کے یہ ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر تھا۔ امام حسین کو کربلا میں یہی لایا، لیکن کربلا میں امام حسین نے جب کوفیوں کے نام لے لے کر کہا تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، آج مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو، تو انہوں نے انکار کیا۔ اور پر ظاہر ہوا یہ کیسے ظالم ہے، خود امام علی مقام کو بلایا، خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام حسین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا سب سے بڑا مجرم تو میں آپ کا ہوں جو میدان کربلا میں آپ کو لایا، لیکن اگر میں معافی چاہوں تو کیا معافی مل سکتی ہے؟ تو امام حسین نے اسی نانا جان کے عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اور ہم تو جان کے دشمنوں کے بھی معاف کرنا ہماری عادت ہے، اگر تو توبہ کرتا ہے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ اور نے توبہ کی اور اللہ نے کرم کیا، امام حسین کی طرف سے آپ کے وفا شعاروں میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور حر کو اللہ کریم نے دو جہاں کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ تو امام علی مقام کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتاؤ اور اجالا اور نور نظر آتا ہے، اسی لیے امام حسین کا آج احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن جن اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے نبی رحمت کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے ان کے ذکر کو دوام بخش دیا، اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا۔ اور امام حسین اور حسن تو بدرجہ اولا اپنے نانا جان کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کے جو ہیں مظہر تھے۔ اس لیے برادران اسلام اگر ہم حقیقی امام حسین سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہیں، ہمیں امام حسین کا اسوہ، آپ کا نمونہ زندگی اپنانا چاہیے۔ حضرت امام حسن و حسین دونوں بھائی، ان کی درمیانی زندگی کے بارے میں عموماً بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ درمیانی زندگی میں حضرت عمر کے دور میں یہ ابھی گروتھ میں تھے، یعنی ٹین ایج میں تھے، بالکل ابتدائی جوانی میں تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ جوان ہو گئے۔ تو اس جوانی کے اندر انہوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے فروغ میں اور اسلام کی اشاعت میں حصہ لیا۔ خراسان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان کے دور میں جو فوج بھیجی گئی اس کے اہم سپاہیوں میں حسنین کریمین کا نام آتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر نانا جان کے ان غلاموں صحابہ کرام کے ساتھ تعاون کیا، ان کے ساتھ چلتے رہے اور ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور چونکہ ان کے اندر لوگوں کو حضور کا حسن ظاہری بھی نظر آتا تھا، حسن باطنی بھی نظر آتا تھا۔ اسی طرح اور جب حضرت امام حسین کو بظاہر گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے گرفتار نہیں کیا، اس کے دل کے اندر آپ کا احترام موجود تھا، لیکن جب وہ آپ کے پاس پہنچا، خود حر اور حر کا لشکر پیاسا تھا، پرانا دور تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، جب پہنچے اور پڑاؤ ڈالا اس مقام پر تو انہوں نے پانی مانگا آپ کے دوستوں سے، ساتھیوں سے، لشکر والوں سے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی تھوڑا ہے، ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن امام علی مقام نے اپنے نانا جان والا شیوہ اختیار کیا۔ آپ کے سامنے جب حر نے عرض کیا میں اور میرا لشکر پیاسا ہے، کیا آپ ہمیں پانی دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے دوستوں کو کہا اگرچہ بظاہر یہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہے، لیکن ہمارا وطیرہ نہیں کہ ہم پانی روکیں، انہیں بھی پانی پلائیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلائیں۔ یہ عظمت کردار کے وہ پہلو ہیں جو عموماً لوگ بیان نہیں کرتے۔ حضرت مسلم ابن عقیل آپ کو ابن زیاد نے قتل کیا، اور ابن زیاد جناب ہانی بن عروہ جو اہل بیت کا بڑا محب اور بڑا سردار تھا، کوفہ کا آدمی، اس کی تیمارداری کے لیے آیا، اور ابن زیاد پہلے پلان ہو چکا تھا،
انہوں نے کہا میں عربی شعر پڑھوں گا، تم ابن زیاد کو قتل کر دینا۔ ابن زیاد بیٹھا تھا، اس کی پشت کی طرف حضرت مسلم ابن عقیل تھے، لیکن آپ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے، کھڑے رہے، وہ شعر پڑھتے رہے۔ ایک وقت گزر گیا، عبداللہ اس ابن زیاد کا غلام بھانپ گیا کوئی سازش ہے، اس نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ چلیں چلتے ہیں پھر آئیں گے۔ باہر نکل کر بتایا تیرے قتل کی سازش تھی، اور ایکچولی بات بھی یہی تھی، لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے سے نکل کر آئے، عروہ نے کہا کتنا بہترین موقع تھا، یہ ظالم قتل ہو جاتا، بیعت حسین کا راستہ صاف ہو جاتا، یہی ہمارا دشمن تھا۔ لیکن مسلم ابن عقیل کا جواب سنے، اہل بیت نبوت کی شریعت اور سنت پر پختگی دیکھیں، آپ نے فرمایا میں نے دو وجہ سے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا۔ ایک تو تیرا مہمان تھا، مہمان کی عزت کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے کسی کو دھوکہ سے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اتنے بڑے دشمن کو اس لیے میں نے قتل نہیں کیا کہ میں رسول اللہ کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ انداز تھا آل بیت کی ذاتی زندگی کا، جسے آج بیان نہیں کیا جاتا، ایک خاص پردے میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، حضور کی سیرت، اس کے اندر ظاہری باطنی حسن ہے، اللہ نے کشش رکھی ہے۔ جو بھی بندہ یہ سیرت اپناتا ہے، اللہ اس انسان کی زندگی میں حسن دے دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے آل بیت کی بھی محبت، اطاعت، عزت و عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معاملات زندگی میں انہی نقوش کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے مطابق حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے زندگی گزاری۔ وما علیہ